أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ پہلے میں آپ لوگ کے سامنے اس کا جو شان نزول ہے، یعنی کہ کن حالات میں یہ نازل ہوئی، تو وہ میں پڑھ رہی ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ یہ مدنی سورہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مدینہ شریف میں اتری ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ جب یہ سورت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب روک رکھنا نہیں ہے۔ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ نساء میں 5 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر ساری دنیا مجھے مل جائے تب بھی مجھے اس قدر خوشی نہ ہو جتنی ان آیتوں سے ہے۔ یعنی آیت ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ جس کسی کی جو نیکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور اپنی طرف سے جو بطور انعام اجر عظیم دے وہ جدا گانا ہے۔ اور یہ آیت ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو تمہارے صغیرہ گناہ خود ہی معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ جنت میں لے جائیں گے۔ اور آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کرنے والے کو تو نہیں بخشتا، باقی جس گناہگار کو چاہے بخش دے۔ اور آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی یہ لوگ اگر گناہ سرزد ہو چکنے کے بعد تیرے پاس آ جاتے اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بخشش طلب کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار طلب کرتے تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو معافی اور مہربانی کرنے والا پاتے۔ امام حاکم فرماتے ہیں یوں تو اس کی اسناد صحیح ہے، لیکن اس کے ایک راوی عبد الرحمن کے اپنے باپ سے سننے میں اختلاف ہے۔ عبد الرزاق کی اس روایت میں آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ کے بدلے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی جس شخص سے کوئی برا کام ہو جائے یا اپنے نفس پر ظلم کر گزرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنے لگے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح پر ہے کہ ایک آیت کا بیان کرنا پہلی حدیث میں تو رہ گیا ہے اور اس کا بیان دوسری حدیث میں ہے، تو 4 آیتیں پہلی حدیث کی اور 5ویں آیت اس حدیث کی وَمَن يَعْمَلْ مل کر 5 ہو گئی۔ یا یہ ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ پر ہی آیت پوری ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ کو الگ آیت شمار کی ہے تو دونوں حدیثوں میں 5 آیتیں ہو گئیں، واللہ عالم۔ ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس صورت میں 8 آیتیں ہیں جو اس امت کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہیں جس پر سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے۔ پہلی آیت یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تم پر صاف بیان کر دے اور تمہیں ان اچھے لوگوں کی راہ راست دکھا دے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تم پر مہربانی کرے، اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے۔ دوسری آیت واللہ یرید ان یتوب علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت نازل کرے، تمہاری توبہ قبول فرمائے، اور خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے لوگوں کی چاہت ہے کہ تمہیں راہ حق سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ تیسری آیت یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یعنی انسان چونکہ ضعیف پیدا کیا گیا ہے خدا تعالیٰ اس پر تخفیف کرنا چاہتا ہے۔ باقی کل آیتیں وہی ہیں جو اوپر گزری۔
ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سورہ نساء کی بابت سنا، پس میں نے قرآن پڑھا اور حالانکہ میں چھوٹا بچہ تھا۔ حاکم۔ اب آپ ترجمہ سنیے آیات کا جو میں نے تلاوت کی۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ تفسیر سنیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تقوی کا حکم دیتا ہے کہ جسم سے اسی ایک ہی عبادتیں کی جائیں اور دل میں صرف اسی کا خوف رکھے جائے کہ جسم سے اسی ایک کی عبادتیں کی جائیں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات کہ جو ہمارا جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے صرف ایک کی عبادت کے لیے اس کو مخصوص رکھا جائے، دل میں صرف اسی کا خوف رکھا جائے۔ پھر اپنے قدرت کاملہ کا بیان فرماتا ہے کہ اس نے تم سب کو ایک ہی شخص یعنی صرف آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ان کی بیوی یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی انہی سے پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ بائیں طرف کی پسلی کی پچھلی طرف سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام نے بیدار ہو کر انہیں دیکھا اور اپنی طبیعت کو ان کی طرف راغب پایا اور انہیں بھی ان سے انس پیدا ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت مرد سے پیدا کی گئی ہے اس لیے اس کی حاجت اور شہوت مرد میں رکھی گئی ہے، اور مرد زمین سے پیدا کیے گئے ہیں اس لیے ان کی حاجت زمین میں رکھی گئی ہے۔ بس تم اپنی عورتوں کو روکے رکھو۔ صحیح حدیث میں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، سب سے بلند پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے، بس اگر تو اسے بالکل سیدھی کرنے کو جائے گا تو توڑ دے گا، اور اگر اس میں کچھ کجی باقی چھوڑتے ہوئے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو بے شک فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پھر فرمایا ان دونوں سے یعنی آدم اور حوا علیہ السلام سے بہت سے انسان مرد عورت چاروں طرف دنیا میں پھیلا دیے گئے جن سے قسمیں، صفتیں، رنگ، روپ، بول چال میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ جس طرح یہ سب پہلے خدا کے قبضے میں تھے اور پھر انہیں اس نے ادھر ادھر پھیلا دیا، ایک وقت ان سب کو سمیٹ کر پھر اپنے قبضے میں کر کے ایک میدان میں جمع کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کی اطاعت عبادت بجا لاتے رہو، اسی اللہ تعالیٰ کے واسطے اور اسی کے پاک نام پر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے رہو۔ مثلاً یہ کہنا کہ میں تجھے اللہ کو یاد دلا کر اور رشتے کو یاد دلا کر یوں کہتا ہوں، اسی کے نام کی قسمیں کھاتے ہو اور عہد پیمان مضبوط کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رشتوں ناتوں کی حفاظت کرو، نہ کہ انہیں توڑو بلکہ جوڑو۔ صلح رحمی، نیکی اور سلوک آپس میں کرتے رہو۔ ارحام بھی ایک قرات میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر اور رشتے کے واسطے سے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام احوال اور اعمال پر مطلع ہے مطلب انفارم ہے، اسے پتہ ہے، خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ جیسے اور جگہ ہے واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ اور حاضر ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، پس اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا لحاظ رکھو جو تمہارے ہر اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے پر نگران ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ لوگوں تم سب ایک ہی ماں باپ کے ہو، ایک دوسرے پر شفقت کیا کرو، کمزور ناتواں کا ساتھ دو، ان کے ساتھ سلوک کرو۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب قبیلہ مدر کے چند لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادریں لپیٹے ہوئے آئے کیونکہ ان کے جسم پر کپڑا نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز ظہر کے بعد وعظ بیان فرمایا جس میں اس آیت کی تلاوت کی، پھر آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر کی تلاوت کی، پھر لوگوں کو خیرات کرنے کی ترغیب دی، چنانچہ جس سے جو ہو سکا ان لوگوں کے لیے دیا، درہم، دینار، کھجوریں، گیہوں، یہ سب۔ مسند اور سنن میں خطبہ حاجات کے بیان میں ہے کہ پھر 3 آیتیں پڑھیں جن میں سے ایک آیت یہی ہے۔
اگلی آیت ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو، پاک اور حلال چیز کے بدلے ناکام اور حرام چیز نہ لو۔ اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھا نہ جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے بس یہیں تک ہے ترجمہ اس کا، انہ کان حوبا کبیرہ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آپ اس کی تفسیر سنیے تھوڑی، کیونکہ کافی ڈیٹیل ہے اس میں، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھیں گے۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ یتیموں کے والیوں کو حکم دیتا ہے، والی سمجھ گئے نا، گارجینس۔ گارجین کون ہوتے ہیں؟ پیرنٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے، لیکن اگر پیرنٹ نہیں رہتے ہیں تو جو بھی جس کی پروٹیکشن میں وہ ہیں وہ سب والی کہلائیں گے، کہ جب یتیم بلوغت میچیور ہو جائیں، بلوغت کا مطلب میچیور، اور سمجھداری کو پہنچ جائیں۔ ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ قرآن مجید میں آپ آگے آئے گا اور خود آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے مال ان کے ہاتھ میں نہ دو، یتیموں کو جو سمجھ پر نہیں پہنچے ہوں، مطلب میچیورٹی کی عمر بھی آ چکی ہو لیکن ان میں سمجھداری نہیں ہو بالکل، تو ایسے یتیم بچوں کو بھی ان کے مال ان کے ہاتھ میں نہ دو۔ جیسے آپ دیکھ رہی ہیں، میں تفسیر میں اس ٹائم پڑھ رہی ہوں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ تفسیر بھی ایسی تفسیر نہیں ہے کوئی عام تفسیر ہے ایسے ہی کسی نے اپنی سمجھ سے لکھ دیا، بہت سارے مفسرین کرام اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے نچوڑ سے بات کہی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ جب یتیم بلوغت اور سمجھداری کو پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، تو ان کے جو مال تمہارے پاس ہو انہیں سونپ دو، پورے بغیر کمی اور خیانت کے ان کے حوالے کر دو۔ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر گڈمٹ کر کے کھا جانے کی نیت نہ رکھو۔ حلال رزق جب خدا تمہیں دے رہا ہے پھر حرام کی طرف کیوں منہ اٹھاؤ؟ تقدیر کی روزی مل کر رہے گی۔ اپنے حلال مال چھوڑ کر لوگوں کے مالوں کو جو تم میں پر حرام ہے نہ لو۔ دبلا پتلا جانور دے کر موٹا تازہ نہ لو۔ بوٹی دے کر بکرے کی فکر نہ کرو۔ ردی دے کر اچھے کی، کھوٹا دے کر کھرے کی نیت نہ رکھو۔ پہلے لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ یتیموں کی بکریوں کے ریوڑ میں سے عمدہ بکری لے لی اور اپنی دبلی پتلی بکری دے کر گنتی پوری کر دی۔ کھوٹا درہم اس کے مال میں سے ڈال کر کھرا نکال لیا، پھر سمجھ لیا کہ ہم نے تو بکری کے بدلے بکری اور درہم کے بدلے درہم لیا ہے۔ ان کے مالوں میں اپنا مال خلط ملط کر کے پھر ہیلا کر کے اب امتیاز کیا ہے، ان کے مال حلف نہ کرو، یہ بڑا گناہ ہے۔ ایک ضعیف حدیث بھی یہی معنی آخری جملے کے مروی ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث میں ایک دعا بھی میں حوب کا لفظ گناہ کے معنی میں آیا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے جب اپنی بیوی صاحبہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا اس طلاق میں گناہ ہے، چنانچہ وہ اپنے ارادے سے باز رہے۔ ایک روایت میں ہے یہ واقعہ حضرت ابو طلحہ اور سلیم کا مروی ہے۔ پھر فرماتا ہے تمہاری پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہو اور تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو لیکن چونکہ اس کا کوئی اور نہیں اس لیے تم ایسا نہ کرو کہ اس کے مہر اور حقوق میں کمی کر کے اسے اپنے گھر ڈال لو اور اس سے باز رہو، اور عورتیں بہت ہیں جن سے چاہے نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک یتیم لڑکی تھی جس کے پاس مال بھی تھا، باغ بھی جس کی پرورش میں وہ تھی، اس نے صرف اس مال کے لالچ میں بغیر اس کا پورا مہر وغیرہ مقرر کرنے کے اس سے نکاح کر لیا، مطلب اسے مہر نہیں دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے جس پر یہ آیت اتری۔ میرا خیال ہے کہ اس باغ اور مال میں یہ لڑکی حصے دار تھی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رضی اللہ عنہ ہے یہ رحمۃ اللہ علیہ خیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بھانجے یہ ذکر اس یتیمہ لڑکی کا ہے جو اپنے ولی کے قبضے میں ہے، اس کے مال میں شریک ہے اور اسے مال اور جمال اچھا لگتا ہے، چاہتا ہے کہ اس سے نکاح کر لے، لیکن جو مہر وغیرہ اور جگہ اسے ملتا ہے اتنا یہ نہیں دیتا تو اسے منع ہو رہا ہے کہ پھر یہ اس کی نیت چھوڑ دے اور دوسری عورت سے جسے چاہے نکاح میں لے لے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی بابت دریافت کیا اور آیت وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ نازل ہوئی۔ وہاں فرمایا گیا جب یتیم لڑکی کم مال والی اور کم جمال والی ہوتی ہے اس وقت تو اس کے والی اس سے بے رغبتی کرتے ہیں، پھر کوئی وجہ نہیں کہ مال اور جمال پر مائل ہو کر اس سے پورے حقوق ادا نہ کرے،
اور اس سے اپنا نکاح کر لیں۔ ہاں عدل و انصاف سے پورا مہر اور وغیرہ مقرر کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ مطلب کیا کہا جا رہا ہے کہ عدل و انصاف سے پورا مہر وغیرہ مقرر کر لیں۔ اب میں بھی دیکھیے اس تفسیر کو پڑھ رہی ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، اس کا مطلب اسلام میں جو ہے عورتوں کو حق دینا ہے ان کے مہر کا، یہ ہے نکاح کا مطلب۔ ورنہ پھر عورتوں کی کمی نہیں، اور کسی سے جس سے چاہیں اپنا نکاح کر لیں، مطلب کسی سے صرف اس لیے نکاح کریں کہ ان سے مال اور جمال صرف یہ ملے گا، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر چاہیں دو عورتیں اپنے نکاح میں رکھیں، اگر چاہیں تین رکھیں، اگر چاہیں چار، جیسے اور جگہ بھی یہ الفاظ انہی معنی میں آتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں 2، 3 اور 4، اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اجازت ہے، لیکن اس میں عدل و انصاف کو کتنا زیادہ رکھنے کو کہا گیا ہے۔ تو پھر اگر ہم کھلے طور پر یہ احادیث بیان کر دیں اور اجازت اس طرح سے اگر اسلام دیتا ہے تو کتنی زیادہ ناانصافی ہو جائے گی کہ جو 2 بیویوں میں انصاف نہ رکھ سکے، آپ اس کی بارے میں بھی حدیث آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ خیر فرماتا ہے جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یعنی جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اپنا قاصد بنا کر بھیجتا ہے ان میں سے بعض 2 پروں والے ہیں، بعض 3 پروں والے، بعض 4 پروں والے۔ فرشتوں میں سے اس سے زیادہ پر والے فرشتے بھی ہیں کیونکہ دلیل سے یہ ثابت شدہ ہے، لیکن مرد کو ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویوں کا جمع کرنا منع ہے، جیسا کہ اس آیت میں موجود ہے، اور جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ اور جمہور کا قول ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اپنا احسان اور انعام بیان فرما رہا ہے۔ بس اگر 4 سے زیادہ کی اجازت دینی منظور ہوتی تو ضرور فرما دیا جاتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث جو قرآن کی وضاحت کرنے والی ہے اس نے بتا دیا ہے کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے لیے 4 سے زیادہ بیویوں کا بیک وقت جمع کرنا جائز نہیں۔ اسی پر علماء کرام کا اجماع ہے۔ اجماع کہتے ہیں اجماع کہتے ہیں اردو میں مطلب سب کا ایگریمنٹ ہے، سب اس جگہ پہ کیا ہے، ایگری ہیں۔ البتہ بعض شیعہ کا قول ہے کہ 9 تک جمع کرنی جائز ہے، لیکن بعض شیعہ نے تو کہا ہے کہ 9 سے بھی زیادہ جمع کر لینے میں کوئی حرج نہیں، کوئی تعداد مقرر ہے ہی نہیں۔ ان کا استدلال مطلب ان کا جو آرگومنٹ ہے، جو ان کے جو اپنا وہ دلیل رکھتے ہیں، دلیل سمجھتے ہیں، پروف جو رکھتے ہیں، ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فعل سے ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آ چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، اور بخاری شریف کی معلق حدیث کے بعض راویوں نے 11 کہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 بیویوں سے عقد کیا، 13 کی رخصتی ہوئی، ایک وقت میں 11 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ہمارے علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی امتی کو ایک وقت میں 4 سے زیادہ پاس رکھنے کی اجازت نہیں، جیسا کہ یہ حدیثیں اس امر پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے پاس ان کی 10 بیویاں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے جنہیں 4 ہو 4 رکھ لو، باقی کو چھوڑ دو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اپنی ان بیویوں کو بھی طلاق دے دی اور اپنے لڑکوں کو اپنا مال بانٹ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا شاید تیرے شیطان نے بات اچک لی اور تیرے دل میں یہ خیال جما دیا کہ تو عنقریب مرنے والا ہے، اس لیے اپنی بیویوں کو تو نے الگ کر دیا کہ وہ تیرا مال نہ پائیں، اور اپنا مال اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیویوں سے رجوع کر لے اور اپنی اولاد سے مال واپس لے لے، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے بعد تیری ان مطلقہ بیویوں کو بھی تیرا وارث بناؤں گا، کیونکہ تو نے انہیں اسی ڈر سے طلاق دی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ تیری زندگی بھی اب قریب الختم ہے، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھ میں حکم دوں گا کہ لوگ تیری قبر پر پتھر پھینکیں گے، جیسا کہ ابو رغال کی قبر پر پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ مسند احمد، شافعی، ترمذی، ابن ماجہ، دار القطنی، بیہقی وغیرہ، مطلب یہاں سے یہ حدیث دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ مرفوع حدیث تک تو ان سب کتابوں میں، ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ صرف مسند احمد میں ہی ہے، لیکن یہ ذاتی حسن ہے، اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف کہا ہے اور اس کی اسناد کا دوسرا طریقہ بتا کر اس طریقوں کو غیر محفوظ کہا ہے، مگر اس تعلیل پر بھی نظر ہے، واللہ اعلم۔ اور بزرگ محدثین نے اس پر بھی کلام کیا ہے، لیکن مسند احمد والی حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اور شرط شیخین پر ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ 10 عورتیں بھی اپنے خاوند کے ساتھ مسلمان ہوئی تھیں، ملاحظہ ہو سنن نسائی۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہو گیا
کہ اگر 4 سے زیادہ کا ایک وقت میں نکاح میں رکھنا جائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہ فرماتے کہ اپنی 10 بیویوں میں سے 4 کو جنہیں تم چاہے روک لو، باقی کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب اسلام لا چکی تھی۔ یہاں یہ بات بھی خیال رکھنی چاہیے کہ سقفی کے ہاں تو یہ 10 عورتیں موجود تھیں، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 علیحدہ کرا دیں، پھر بھلا یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نئے سرے سے 4 سے زیادہ جمع کرے؟ واللہ عالم بالصواب۔ دوسری حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، حضرت عمیرہ اسدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس وقت اسلام قبول کیا میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جنہیں چاہو 4 کو رکھ لو۔ اس کی سند حسن ہے اور اس کے شواہد بھی ہیں، شواہد مطلب اس کے جو ہے پروف بھی ہیں۔ راویوں کے ناموں کا ہیر پھیر وغیرہ ایسی روایات میں نقصان دہ نہیں ہوتا۔ تیسری حدیث مسند شافعی میں ہے، حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول کیا اس وقت میری 5 بیویاں تھیں، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے پسند کر کے 4 کو رکھ لو اور 1 کو الگ کر دو۔ میں نے جو سب سے زیادہ عمر کی بڑھیا اور بے اولاد بیوی 60 سال کی تھی انہیں طلاق دے دی۔ بس یہ حدیثیں حضرت غیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی حدیث کے شواہد ہیں، جیسے کہ امام بیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ پھر فرماتا ہے ہاں اگر 1 سے زیادہ بیویوں میں عدل و انصاف نہ ہو سکنے کا خوف ہو تو صرف 1 ہی پر اکتفا کرو یا لونڈیاں پر ہی، جیسا کہ اور جگہ ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، یعنی گو تم چاہو لیکن تم سے نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کے درمیان پوری طرح عدل و انصاف کو قائم رکھ سکو، پس بالکل ایک ہی طرف جھک کر دوسرے کو مصیبت میں نہ ڈالو۔ ہاں یاد رہے کہ لونڈیوں میں باری وغیرہ کی تقسیم واجب نہیں، البتہ مستحب ہے، جو کرے اس نے اچھا کیا، جو نہ کرے اس پر حرج نہیں۔ اس کے بعد کے جملے کا مطلب بعضوں نے تو یہ کہا ہے کہ قریب ہے اس کے تمہارے عیال یعنی فقیری زیادہ نہ ہو، جیسے اور جگہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، یعنی اگر تمہیں فقر کا ڈر ہو۔ ٹھیک ہے، ایک شعر ہے اس کا ترجمہ کیا ہے آگے، یعنی فقیر نہیں جانتا کہ کب امیر ہو جائے گا اور امیر کو معلوم نہیں کہ کب فقیر بن جائے گا۔ جب کوئی مسکین محتاج ہو جائے تو عرب کہتے ہیں آل الرجل، یعنی یہ شخص فقیر ہو گیا۔ غرض اس معنی میں یہ لفظ مستعمل تو ہے لیکن یہاں یہ تفسیر کچھ زیادہ اچھی معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آزاد عورتوں کی کثرت فقیری کا باعث بن سکتی ہے تو لونڈیوں کی کثرت بھی فقیری کا باعث ہو سکتی ہے۔ بس صحیح قول جمہوریہ کا یہ ہے، مراد یہ ہے کہ قریب ہے اس سے تم ظلم سے بچ جاؤ، مطلب فقر کا مطلب نہیں ہے، ظلم سے مطلب ہے، اس سے تم ظلم سے بچ جاؤ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عرب میں کہا جاتا ہے اعلیٰ فی الحکم، جب ظلم وجور کیا ہو تو کیا ہے، اس کو شعر سے سمجھایا ہے، یعنی ایسا ترازو سے تولتا ہے جو 1 جو برابر بھی کمی نہیں کرتی، اس کے پاس اس کا گواہ خود اس کا نفس ہے جو ظالم نہیں ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ جب کوفیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خط میں کچھ الزام لکھ کر بھیجے تو اس کے جواب میں خلیفہ رسول نے لکھا انی لست بمیزن اعول، میں ظلم کی ترازو نہیں ہوں۔ صحیح ابن حبان وغیرہ میں ایک مرفوع حدیث اس جملے کی تفسیر میں ہے، اس کا معنی ہے تم ظلم نہ کرو۔ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مرفوع ہونا تو خطا ہے، ہاں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اسی طرح لا تعولوا کے بھی معنی ہے یعنی تم ظلم نہ کرو۔ یہ کس کے معاملے میں بات چل رہی ہے؟ بہت زیادہ تھوڑا جو ہے ڈیٹیل والی اسٹڈی ہے یہ، سورہ نساء پڑھ رہے ہیں ہم، سمجھ رہے ہیں، عورتوں کے متعلق آیات ہیں۔ تو ظلم سے مراد کہ 4 بیویاں رکھنے میں بھی تم کیا نہ کرو، ظلم سے کام نہ لو۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو یہ ہے اس کا، یعنی تم ظلم نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اکرامہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو ذرین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نخفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شعبی، حضرت ضحاک، حضرت عطا، حضرت قتادہ، حضرت صدی، حضرت مقاتل وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین وغیرہ سے بھی مروی ہے۔ یعنی اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابو طالب کا وہی شعر پیش کیا ہے، امام ابن جریر نے بھی جسے روایت کیا ہے، خود امام صاحب بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے اپنی بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو جو بھی مقرر ہوئے ہوں، جن کو تم نے منظور کیا ہو۔ ہاں اگر عورت خود اپنا سارا یا تھوڑا بہت مہر اپنی خوشی سے معاف کر دے تو اسے اختیار ہے، اس صورت میں بے شک مرد کو اپنے استعمال میں لانا حلال طیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو جائز نہیں ہے کہ بغیر مہر واجب کرے نکاح کرے۔
نہ یہ کہ جھوٹ موٹ کا مہر ہی نام کیوں جھوٹ موٹ مہر کا نام ہی نام ہو، نہ یہ ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے بات۔ ابن ابی حاتم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم میں سے جب کوئی بیمار پڑے تو اسے چاہیے اپنی بیوی سے اس کے مال کے 3 درہم یا کم بیش لے، ان کا شہد خریدے اور بارش کا آسمانی پانی اس میں ملا لے تو 3 بھلائیاں مل جائیں گی، ہنیم مریا تو مال عورت، اور شفا شہد، اور مبارک بارش کا پانی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا مہر آپ لیتے تھے، جس پر یہ آیت اتری، انہیں اس سے روکا گیا۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر سے ہی یہ بات۔ اس حکم کو سن کر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان میں آپس میں مہر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز پر بھی ان والے رضامند ہو جائیں۔ ابن ابی حاتم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں 3 مرتبہ فرمایا کہ رانڈوں کا نکاح کر دیا کرو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں آپس کا مہر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر ان کے گھر والے راضی ہو جائیں۔ اس کے راوی ابن سلمانی ضعیف ہیں، پھر اس میں انقطاع بھی ہے۔ اب بھائی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ رانڈوں کا نکاح کر دیا کرو، کیونکہ مجھے بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے کوئی اس چیز کی بہت زیادہ نالج نہیں ہے آپ لوگوں کی طرح، میں پڑھ رہی ہوں اس چیز کو، تو اگر آپ کو کلیئر ہو یہ چیز تو آپ مجھے سمجھا سکتی ہیں۔